سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو دو الفاظ آتے ہیں، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا۔ اس آیت مبارکہ کے اس نقطے کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ابا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مکمل طور پہ انکار کر دینا، صاف کلیئر منہ پہ کہہ دینا کہ میں یہ بات نہیں کرتا، نہیں مانتا، وہ ابا ہو گیا۔ لیکن جب تکبر کی بات کی تو پھر یہ صیغہ نہیں استعمال کیا، یہ لفظ نہیں استعمال کیا کہ کبرا تکبرا، بلکہ کہا کہ استکبرا، جو کہ باب استفعلا سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو چاہنا۔ ابھی چاہنا کیا ہوتا ہے یہ ظاہر میں نظر نہیں آتا۔ ابا سے ظاہری کیفیت کو بیان کیا کہ سامنے اس نے انکار کر دیا۔ استکبرا سے جو ہے وہ باطنی کیفیت کو بیان کیا کہ انسان بعض اوقات اپنی زبان سے کچھ کہتا نہیں ہے مگر کچھ باتیں اس کے اپنے دل میں ہوتی ہیں، جیسے کہ اس مخلوق کے دل میں بھی تھی۔ اس نے سامنے سے تو انکار کر دیا لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ استکبار تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ یہ کسی چیز کا چاہنا۔ کس کا چاہنا؟ یہاں پہ کبرا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بڑائی کو چاہنا، اہمیت کو چاہنا۔ دراصل میں اس کے اندر یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ مجھے بڑا سمجھا جائے، مجھے بڑا کہا جائے۔ اب یہ وہ سر عام نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کہاں سے یہ مخلوق آ گئی اور اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے، اس کو سجدے بھی کروائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل میں چاہ رہا تھا کہ یہ ساری عزت اور مقام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ میرے لیے ہونا چاہیے۔ اب یہ سب چیزیں اس کے اندر تھیں، لیکن سامنے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے اظہار نہیں کیا اس بات کا، مگر سامنے اس نے ابا کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے۔ تو ان دونوں الفاظ کا کمبینیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے ظاہر کے رویے ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اندر وجہ ہوتی ہے۔ دراصل میں اندر کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ظاہر میں وہ رویہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس نے بیٹھے بٹھائے کہہ دیا کہ بس میں نہیں کرتا، انکار کر دیا۔ اندر کی اس کیفیت کی وجہ سے اس نے انکار کیا۔ یہی چیز ہمارے اندر بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے مفسرین کرام جو ہے بہت ہی اہم نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کو بھی ایک رینک دیا گیا تھا اور شیطان کو بھی ایک رینک دیا گیا تھا۔ اس کو کیا مسئلہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنات سے اٹھا کے فرشتوں میں سے کر دیا تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کے ساتھ تھا کہ جو کہ آسمان بالا میں رہتے ہیں، گویا کہ وہ تو جنت میں رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو بھی دیکھ رہا تھا اور آسمانی نظام کو بھی دیکھ رہا تھا، فرشتوں کے ساتھ بھی تھا، جنت تک ایکسیس بھی تھی، سب کچھ تو اس کے پاس تھا۔ اس کو آدم علیہ السلام سے کیا مسئلہ تھا؟ اب جنت سے بڑی تو اور کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، وہ اس کو آلریڈی نصیب تھی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انہیں جنت سے زمین پہ آنا پڑے گا۔ یہی بہت مشکل بات ہے کہ کہاں جنت، کہاں یہ دنیا۔ دوسری بات یہ کہ وہ خلیفہ بن کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو ایک کبد میں بنایا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، کہ انسان نے زندگی میں سٹرگلز دیکھنی ہوتی ہیں، مشکلات دیکھنی ہوتی ہیں، وہ آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، خلیفہ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے لیے تو خلیفہ بننا ایک مشکل معاملہ تھا، ایک مشکل ٹاسک تھا کہ انہوں نے دنیا میں بھی آنا ہے اور یہ سب کچھ بھی فیس کرنا ہے، جبکہ شیطان کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، وہ مزے سے اپنی جنت میں رہتا۔ لیکن اس نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ بے شک یہ خلیفہ بنایا جائے گا، دنیا میں جائے گا، لیکن اس کی اتنی عزت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو اتنا اکرام کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے ہزاروں نکات ہیں سمجھنے والے، اگر ہم اس مثال کے اندر غور کریں۔ جس طریقے سے وہ خود ذلیل ہوا ہے اسی طریقے سے وہ انسانوں کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں سب سے پہلا قتل کیوں ہوا؟ کہ بھئی اس کو کیوں زیادہ عزت دی جا رہی ہے، اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے، میری کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ لہٰذا پہلا قتل دنیا میں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر مسئلے کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا، میری عزت کیوں نہیں کی، میرا نام کیوں نہیں لیا، مجھے کیوں نہیں سراہا گیا، مجھے کیوں نہیں چاہا گیا، میرا نام آگے کیوں نہیں لیا گیا۔ یہ ساری دنیا کی دوڑ یہی ہے، اور یہ صرف دنیا کے مسئلے نہیں ہیں بلکہ ہم دینی معاملات میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر بھی یہی فتنے ہیں، مدارس کے اندر بھی یہی فتنے ہیں۔ علم والے ہیں، چاہے وہ دینی علم والے ہیں، چاہے وہ دنیا کا ڈاکٹر پروفیسر ہے، چاہے وہ مساجد یا مدارس ہیں، یا وہ ہمارے دنیا کے ادارے ہیں، یا وہ ہماری سیاست ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ امیروں اور پڑھے لکھوں کا مسئلہ ہے، اگر کوئی غریب بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے، ہر جگہ ہمیں یہی مسئلہ سمجھ آتا ہے، مجھے کیوں کہا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔
اور اسی بات پہ وہ ہم انسانوں کو بھی ذلیل کر رہا ہے جس بات کے اوپر وہ خود ذلیل ہوا تھا۔ لہٰذا ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں گھروں میں یہ مسئلے وہیں سے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ماما آپ اس کو زیادہ دیتی ہیں، آپ اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں، آپ اس کو زیادہ توجہ دیتی ہیں، مجھے نہیں دیتی۔ شروع سے ہی ہمارے اندر سے یہ مسئلے جو ہیں وہ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بیویاں شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہیں آپ نے اس کو زیادہ پوچھ لیا، آپ نے مجھے کیوں نہیں پوچھا۔ ماں باپ اولاد سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اس کو زیادہ عزت دے دی، ہمیں عزت نہیں دی ہے۔ شاگرد استادوں سے یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فلاں شاگرد کو زیادہ کیوں کیا، ہمیں کیوں نہیں کیا۔ اور استاد شاگردوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تم اس استاد کی زیادہ عزت کرتے ہو، ہماری کیوں نہیں عزت کرتے۔ ہر مسئلے کے پیچھے بات یہی نکلتی ہے کہ استکبار۔ ہم میں سے ہر بندہ اندر یہ چاہتا ہے مجھے عزت دی جائے، مجھے اکرام دیا جائے، میرا نام ہو، میرے سے آگے کوئی نہ ہو۔ اور اس کی وجہ سے ظاہر میں ہمیں بہت سارے ابا نظر آ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے انکار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا بچے بات نہیں مان رہے، شاگرد بات نہیں مان رہا، ہم اپنے بڑوں کی نہیں مان رہے، ہمارے چھوٹے ہماری بات نہیں مان رہے، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ استکبار کا مارا ہوا ہے۔ لہذا یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ جو کچھ ایک دفعہ ہو گیا آسمانی دنیا میں آدم علیہ السلام اور قصہ ابلیس میں، جو ہونا تو ہو گیا، گزر گیا۔ میرا اس سارے قصے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ سمجھنا جتنا بھی قرآن میں آیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دراصل میں وہ میری نفسیات، میری اندر کی شخصیت جو ہے وہ اس سارے قصے میں کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ابا اور وستکبرا یہ دو رویے ہیں، ایک کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں غور کرنے کی توفیق دے کہ کہاں ہم آدم علیہ السلام کی روش سے ہٹ جاتے ہیں اور کہاں ہم بالکل ویسے ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ابلیس اور شیطان کر رہا ہوتا ہے۔